بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اذکار جہاں انسان کے دل کو سکون دیتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر جہاں انسان کے لیے راحت اور خوشی اور فرحت کا باعث بنتا ہے، جہاں اللہ رب العزت کا ذکر انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، وہیں پہ کچھ پیارے اور عظیم کلمات اور پیاری تسبیحات اور اذکار ایسے بھی ہیں جو انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتے ہیں، انسان کی بڑی بڑی خطاؤں کو بھی اللہ رب العزت کے ہاں صاف کروا دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ذکر جو صحیح البخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام کی احادیث کے سب سے زیادہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام کی احادیث کو سب سے زیادہ صحابہ میں بیان کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے خود سنا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من قال سبحان اللہ و بحمدہ، صرف اتنا جملہ، ایک تو اور ذکر ہے نا جو اللہ کو بہت پیارا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، فرمایا نہیں، جو صرف اتنا جملہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اتنا جملہ پڑھتا ہے ایک دن کے اندر 100 مرہ، 100 مرتبہ، فرمایا حطت خطایاہ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں؟ 10، 20، 100، 1000، لاکھ؟ فرمایا نہیں، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ انسان کی گناہ، انسان کی خطائیں سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور سمندر کی جاگ کا آج تک احاطہ نہیں ہو سکا۔ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ سمندر کا جتنا پانی ہے اتنی جاگ ہے، یا سمندر کی جتنی آپ کو ایک لینتھ نظر آتی ہے، جتنی وسعت نظر آتی ہے، اسی کی مثل اس پہ جاگ بھی آتی ہے۔ تو انسان کی زندگی کے گناہ، یوں سمجھ لیجئے انسان نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خطائیں کی ہیں، اگر کوئی بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ یہ چھوٹا سا ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 منٹ لگ جائیں گے، 20 لگ جائیں گے، 40 منٹ لگ جائیں گے، لیکن انسان کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کے جو اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لے کہ دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ میں نے 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ رب مجھے اور آپ کو مسنون اذکار جو آپ علیہ السلام سے ثابت شدہ ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں، انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی خرافات سے، لغویات اور فضولیات سے محفوظ فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔